الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم اللہ جل شانہ نے اس سورہ کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پوری نوع انسانیت میں اور پوری کائنات میں جو ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ پوری انسانیت اور پوری کائنات میں اعطاء کوثر کے لیے اللہ جل جلالہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، تمام تر عزت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، تمام تر دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے یہ سب کچھ کس کو دیا؟ اپنے اس اعطاء اور اپنے اس دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، عزتیں، کامیابیاں اور دنیا اور آخرت کا ہر طرح کا خیر وہ آپ کو دے دیا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے آخری انسان، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امیر ہو غریب، کالا گورا عربی اجمی، جو ہو جب ہو اور جہاں ہو، اس کو خیر ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور ذریعے سے ملے گا۔ کوئی باہر رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اللہ سے خیر پائے، اللہ سے کامیابی حاصل کر لے اور اللہ سے عزت حاصل کر لے، یہ ناممکن ہے۔ ایسا ہوتا تو ابو لہب حاصل کر لیتا، مکے کے بڑے بڑے عربی سردار تھے،
اور آج 1400 سال کی تاریخ بتا رہی ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار بھی آئے اور بڑے بڑے مالدار بھی آئے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ماہر، ذکی اور فطین، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دوسری جگہ اسی کو مزید وضاحت سے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور آگے بندوں میں سے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، انہی کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو کر ایمانی زندگی پہ چلیں گے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں ہمیں اچھی طرح اس بات کو جان لینا چاہیے، دل و دماغ میں اس بات کو ہمیں بٹھا لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر کوئی خیر پا سکتا ہی نہیں، نہ پا سکے اور نہ پا سکے گا۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جہاں جس وقت ہم نے اللہ کے رسول کو چھوڑا، ان کے طریقے کو چھوڑا، ان کی تعلیمات کو چھوڑا، اور جس شعبے میں چھوڑا، اللہ سے ہم محروم ہو جائیں گے، اللہ کی مدد اور نصرت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں کہ رسول اللہ کی خلاف ورزی کرے، رسول اللہ کے خلاف چلے اور پھر کامیاب بھی ہو جائے اور خیر بھی پالے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اعلان کر دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر تو ہم آپ کو دے چکے ہیں، اب اسی کو ملے گا جو آپ کے راستے پر آئے گا، جو آپ کی تعلیمات پر آئے گا، اور جو آپ کی محنت اور آپ کے کام میں لگے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سست مت پڑو، ہمت مت ہارو، اندر سے کمزور اور بودے مت بنو، اور ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو۔ اس امت کو طرح طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی یہ امت طرح طرح کے حالات کا سامنا کر رہی ہے، اور آئندہ نامعلوم کیسے کیسے حالات سے واسطہ اور سابقہ پڑے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کا زمین و آسمان کی تنابیں جس کے قبضہ قدرت میں، اس کا اعلان ہے۔ حالات سے مت گھبراؤ، ظاہر کے نقشوں کو دیکھ کر مرعوب مت ہو، باد مخالف سے گھبراؤ مت۔ لا تہنوا ولا تحزنوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چلتے ہوئے تمہاری رفتار میں کمی نہ آئے، کسی تذبذب میں مبتلا نہ ہو، اور لا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو، غم بھی مت کرو۔ انتم الاعلون، غلبہ تمہارے لیے ہے، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مومنین، بشرطے کہ تم ایمانی زندگی پر ہو۔